موجیں، ہواؤں کی لطافت اور محبتوں کا عروج، نکلتے ہوئے سورج کی شعائیں، ڈوبتے ہوئے سورج کی نکہتیں، اور چاند کی چاندنی، سبحان اللہ، اور بادل کی بلندی اور زمین کی پستی، سبزے کی رانائیاں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجسمے میں اکٹھا کیا کیا، بات ہے، سبحان۔ اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس مجسمے کے ہاتھ میں ایک گوشت کا لوتھڑا دیا، اور اس گوشت کے لوتھڑے نے اپنی ساری خوشیاں، اس مجسمے نے اپنی ساری خوشیاں اس گوشت کے لوتھڑے کو دے کر اس کے غم وصول کر لیے، اپنی مسرتیں اس کو دے کر اس کی تکلیفوں کو وصول کر لیا، اپنی نکہتوں کو اس کو دے کر اس کی ساری برائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اپنی لکیروں کی خوشیوں کو دے کر اس کے ساری زندگی کے غم لے لیے، اپنی مسکراہٹیں دے کر اس کے آنسو خرید لیے۔ اس وقت حیرت زدہ ہو کر، بلکہ اپنا شباب دے کر، اس کو شباب پیش کر کے اپنی وجود پہ جھریاں قبول کر لی، تو فرشتوں نے اتنی بڑی قربانی اس مجسمے کی دیکھی تو حیرت ہو کر پوچھا، حیرت سے عرض کیا، مولا کیا کوئی ایسا بھی ہے جو سب کچھ دے کر بلکہ سارے فائدے دے کر نقصان خریدتا ہے؟ آخر یہ مجسمہ کون ہے؟ تو قدرت کے نقیب نے آواز دی، اسی کو ماں کہتے ہیں، اسی کو ماں کہتے ہیں، ماں اسی کا نام ہے، اور ہم نے ماں کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ ماں ہے، اور انہی کے ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وقت میں گنجائش ہوتی تو بہت سی باتیں ہو سکتی تھی، ورنہ آپ تو مجھ سے بہت پہلے ماں باپ پر بہت سی گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ بہت مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جن زمین والوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر ان پر ہم رحم کریں تو مولا ہم پر رحم کرتا ہے۔ جس ماں سے ہمارا رشتہ اتنا عظیم ہے کہ سارے رشتوں کی، بلکہ ماں کا مطلب ہوتا ہے اصل، ماں کا مطلب ہوتا ہے اصل، تو سارے رشتوں کی اصل چونکہ ماں ہے، سارے رشتوں کی اصل چونکہ ماں ہے۔ بھائی ملا ماں کی وجہ سے، بلکہ باپ بھی ملا ماں کی وجہ سے، بھتیجے ملے ماں کی وجہ سے، خالائیں ملے ماں کی وجہ سے، دادی دادا ملے ماں کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے باپ کی وجہ سے دادی دادا ملے، میں عرض کروں گا وجہ یہ ہے کہ بن باپ کا بچہ تو دیکھا گیا ہے،